کہا ہو، بلکہ حضور نے جہاں یہ ایک اجمالی لفظ استعمال کیا ہے وہاں حضور نے تفصیل بھی کر دی. جب مکے سے مہاجر گئے مدینے تو ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا. ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا. حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو بھائی بنایا زید بن حارثہ کا، اور حضرت جعفر طیار کو بھائی بنایا معاذ بن جبل کا، اور حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ کا بھائی بنایا خارجہ بن زید، اور حضرت عمر بن خطاب کا بھائی بنایا عتبان بن مالک کو، اور حضرت عثمان بن عفان کا بھائی بنایا ثابت بن منذر کو، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا سعد بن ربیع کو، اور حضرت ابو عبیدہ جراح کا بھائی بنایا سعد بن معاذ کو، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا بھائی بنایا کعب بن مالک کو، اور حضرت زبیر بن عوام کا بھائی بنایا سلمہ بن سلامہ بن ابی وقاص کو، اور حضرت عمار یاسر کا بھائی بنایا حذیفہ یمانی کو، اور حضرت مقداد کا بھائی بنایا عبداللہ بن رواحہ کو، اور حضرت ابو ذر غفاری کا بھائی بنایا منذر بن عمر کو، اور حضرت سلمان فارسی کا بھائی بنایا ابو الدرداء کو، اور حضرت حاتب بن ابی بلتعہ کا بھائی بنایا امام بن ساعدہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص کا بھائی بنایا محمد بن مسلمہ کو، اور حضرت عمر ابن ابی وقاص کا بھائی بنایا حبیب بن عدی کو، اور حضرت بلال ابن ربا کا بھائی بنایا روایہ کو، اور حضرت مصطح بن اساسہ کا بھائی بنایا مزید الحراری کو، زید بن مزید الحراری کو، اور حضرت علی کو بھائی بنایا محمد مصطفیٰ. سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، سب کو بھائی بنایا. ہم سب بھائی ہیں. پوری دنیا سن لے کہ سنی شیعہ بھائی بھائی ہیں. ہم سب ایک کوثر کی موجیں ہیں اور ایک لشکر کی فوجیں ہیں. ہم ایک ہی چمن کے پھول ہیں، کیوں نہ ہو عاشق رسول ہے. لڑائی کیسی، جنگ کیسی، دست و گریبانی کیسی. یہ غیر مسلم کہتے ہیں کہ سنی شیعہ لڑتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں لڑتے. یہ لڑائی جس کو کہتے ہو یہ محبت کی کشمکش ہے. حجر اسود کے پاس دیکھو، حاجی ایک دوسرے کو کوہنی مارتے ہیں، ڈھکیلتے ہیں. یہ لڑائی ہے. حجر اسود کو چومنے کے لیے ہر ایک بےتاب ہے. بس یہی بات ہے کہ محبوب خدا کے در تک جانا چاہتا ہے. کوئی ادھر سے جاتا ہے، کوئی ادھر سے جاتا ہے، کوئی ادھر سے جاتا ہے. جاتے سب وہی ہیں، جاتے سب وہی ہیں، جاتے سب وہی ہیں. ہم تو سب عاشق رسول. ہم میں کوئی لڑائی نہیں، ہم میں کوئی جنگ نہیں. ہم سب کو چاہیے کہ متحد و متفق ہو کر رسول کا کلمہ بلند کریں. غیر مسلم چاہتے ہیں کہ ہم میں پھوٹ پڑے، تو تم غیر مسلم کے مقاصد پورا کرنا چاہتے ہو. ہم میں کوئی لڑائی نہیں، ہم سب عاشق رسول ہیں. میرے رسول میں کیا کہنا. اے مسلمانوں، تبریک ہو تمہیں کہ ایسا رسول ملا. ایسا رسول ملا تمہیں جس کی صورت ایسی کہ بخدا آدم دیکھیں تو دم بخود ہو جائیں اور وجہ سجود سمجھ میں آ جائے. اور اگر نوح، یا رسول اللہ، اگر نوح آپ کی ناخدائی کو دیکھیں
تو کشتی کا لنگر توڑ دیں، اور اگر موسیٰ آپ کا جلوہ دیکھیں تو ارینی کہنا چھوڑ دیں، اور اگر یوسف آپ کا چہرہ دیکھیں تو آئینہ دیکھنا چھوڑ دیں۔ میرا رسول ہے، میرا رسول ہے، میرا رسول ہے۔ اگر سلیمان دیکھیں تو بساط لپیٹ کے رکھتے ہیں، اگر خضر تیرے لب دیکھیں تو آب حیات کی طرف رخ نہ کریں، بندے دیکھیں تو نہ خدا کہے اور خدا کہے کہ یہ ہم سے جدا نہیں ہے، نہ خدا ہے خدا نہیں ہے مگر ہم سے جدا نہیں ہے۔ ایسا رسول تمہیں ملا ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے، اور سیرت ایسی کہ کہیں داغ نہیں، کہیں دھبا نہیں، کہیں لغزش نہیں، کہیں خطا نہیں، کہیں معاذ اللہ مکر نہیں، کوئی فریب نہیں، بالکل منزہ مطہر مجسم نور ہے میرا رسول۔ سیرت میں کوئی کجی، سارے غیر مسلم کوشش کرتے ہیں کوئی عیب نکال سکے مگر نکال نہ سکے، اور کیسے عیب نکلے؟ جس کا دماغ علوم الہی کا گنجینہ ہو اس میں اوہام قاصدہ کیسے، اور جس کا سینہ نوامی سے الہی کا خزینہ ہو اس میں افکار فاسدہ کیسے، اور جس کی آنکھوں میں ما زاغ البصر کا سرما ہو اس سے غلط بصارت کیسے، اور جس کے کانوں کے لیے فاوحا الی عبدہ ما اوحا کا گوشوارہ ہو اس سے غلط سماعت کیسے، اور جس کے ہاتھوں پہ ید اللہ فوق ایدیہم کا دستانہ ہو اس سے دست درازی کیسے، اور جس کے خاک کی قسم قدرت کھا رہی ہو لا اقسم بہذا البلد اس سے لفظ پا ٹھوکر کیسے، اور جس کے کردار پر ما ضل صاحبکم بما غوا کے پیرے ہوں اس میں خطا کا امکان کرتا، اور جس طرح یعقوب یوسف کو نہیں چھوڑ سکتے، موسیٰ تورات نہیں چھوڑ سکتے، عیسیٰ چوتھا آسمان نہیں چھوڑ سکتے، علی میدان نہیں چھوڑ سکتے، رسول عصمت اور قرآن نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم تو حضور کے تابع ہیں، حضور کے تابع ہیں کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ ہم نے کسی کی تعریف نہیں جب تک کہ رسول کو نہیں دیکھا، جب تک رسول کو نہیں دیکھا تعریف نہیں کی، رسول کو دیکھو اور پھر تعریف کرو۔ دیکھیے نا، اگر کسی مملکت کا صدر کسی پر توجہ کرتا ہے تو پورے ملک کی نگاہیں لگ جاتی ہیں کہ صدر سے قریب ہے، تو جو کائنات کا صدر ہو اگر وہ کسی کی تعظیم کے لیے اٹھ رہا ہو ہم نے کبھی حضرت علی کی تعریف نہیں کی کیونکہ رسول کو دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں کریں گے تعریف، رسول کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم تو حضرت علی کو مسلمان سمجھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سابق الاسلام سمجھتے ہیں، لیکن یہ تو حضور فرمائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کل ایمان کل کفر کے مقابل پجا ہم رسول کے پیرو ہیں اور آل رسول کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کو مانتے ہیں، کیونکہ حضور نے کہا کہ صحابہ کو برا نہ کہو، اگر احد کے برابر سونا خرچ کرو تو صحابہ کے برابر نہیں جا سکتے، لہذا ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور حضور کو تو سب کچھ مانتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ نہ رسول کا مقصد اقتدار تھا اور نہ آل رسول کا مقصد اقتدار تھا۔ ولید نے حضور کو پیشکش کی تھی
کہ مکے کی جو چیز چاہتے ہو اگر بادشاہ چاہتے ہو تو لے لو. حضور نے کہا میں نفس کو پاک کرنے کے لیے آیا ہوں, سلطنت کے لیے نہیں آیا. اور یہی بات ہم نے آل رسول میں دیکھی کہ کبھی اقتدار کی طرف توجہ ہی نہیں, سلطنت کی طرف توجہ ہی نہیں. اور آپ ذرا سوچیں تو بصیرت کے دریچے کبھی کبھی دوستوں وا کر دیا کرتے تو اہل بیت سمجھ میں آئے. اہل بیت شناسی آسان کام نہیں. ارے صحرا کی نگاہ میں مشت خاک کی کیا حقیقت, عرش کی نگاہ میں افلاک کی کیا حقیقت, دریا کی نگاہ میں دھارے کی کیا حقیقت, آفتاب کی نگاہ میں ستارے کی کیا حقیقت, اور کوثر کی نگاہ میں مے خانے کی کیا حقیقت, اور کعبے کی نگاہ میں بت خانے کی کیا حقیقت, اور سمندر کی نگاہ میں حباب کی کیا حقیقت, اور ابو تراب کی نگاہ میں تراب کی کیا حقیقت. انما ولیکم اللہ کی ولایت کا تاجدار ہو وہ تمہارے خزینوں کو کیا سمجھے, جس کے ٹھوکر سے در نجف کے خزانے ابلتے ہوں وہ تمہارے جھوٹے نگینوں کو کیا سمجھے, اور جو اپنی قلم راہ میں اگر آفتاب ڈوب رہا ہے تو نکال لے وہ تمہارے ڈوبتے ہوئے تاج کو کیا سمجھے, اور جو فقیر کو خراج حکومت سلیمان فقیر کو بصورت انگشتری دے دے وہ تمہارے راج کو کیا سمجھے, اور جو مرضی رب کا مالک ہو وہ تمہاری رضا کو کیا سمجھے, اور جو موت و اجل کا طلبگار ہو وہ شمشیر قضا کو کیا سمجھے, اور جس کے در پر ستارے سجدہ ریزی کرتے وہ تمہارے اکرام کو کیا سمجھے, اور جس کے فرشتے جس کے بچوں کے جھولے جھلاتے ہو وہ تمہارے احترام کو کیا سمجھے, اور جس کے قدم دوش نبوت کو ہو وہ تخت حکومت کو کیا سمجھے. پہریاں شہزادے خیر الملل, پہریاں شہزادے خیر الملل, دوش خطب المرسلین نعم الجبل. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس شہزادہ خیر الملل کے لیے دوش ختم المرسلین نعم الجبل کیا اچھا مرکب ہے. اسی پر رسول نے کہا تھا کیا اچھا راکب ہے. تو کیا ہے جس کو رسول کا دوش مل جائے, کیا وہ طلبگار حکومت ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. دشمنا چوں ریگے صحرا لا توعد, دشمنا علامہ اقبال ہیں چوں ریگے صحرا لا توعد. دشمن کیسے, صحرا کی ریت کے ذروں کے اتنے, دوستانے او یزداں ہم عدد, اور اس کے دوستاں وہ ہیں جو یزداں کے عدد نکلتے ہیں یعنی 72. الہامی شعر ہے علامہ اقبال کا. دوستانے او یزداں ہم عدد, تو جو طالبگار حکومت ہو بھلا سوچئے تو وہ بھلا کیا اپنے ساتھ فوج نہیں رکھ سکتا, لشکر نہیں رکھ سکتا, سب کچھ رکھ سکتا ہے مگر وہ طلبگار لشکر نہیں ہے, کیونکہ اس کا مقصد کشور کشائی نہیں ہے. حسین کی فکر عام کر دو, پورے پاکستان میں حسین کی فکر پھیلا دو, کیونکہ سمجھیں اس نقطے پر غور کریں آپ, اس نقطے پر غور کریں آپ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان سے محبت کرو کہ یہ ملت مسلمہ کا دربان ہے اور اسلام کا قلعہ ہے.
پاکستان کے استحکام کو عزیز رکھو اور سب حسینی ہے.